بغیر کسی فاصلے کے تاخیر کے مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع بہت سینسٹیو ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے مفتی صاحب؟ پھر ظاہر بنو قریظہ کی بات بھی ہو رہی تھی اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ کیونکہ بارہا اس کا حکم آیا، اس کے ساتھ ان کو فتح ملتی، کہتے ہیں کہ واپسی لوٹایا جائے گا یا ان کا ماننا یہ کہ وہ ہوگا تو ہم فتح یاب ہوں گے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا شکریہ، جی ٹی وی کا بھی میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر شاید اس طرح سے کھل کے چینل پر بات نہیں ہوتی، اور اگر کوئی عالم دین کہیں کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ پورا پروگرام میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے مرتب کیا اور یوں علماء سے گفتگو کرائی ہو، جی، تو جو اچھی بات ہو اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ جی، باقی جو آپ نے فرمایا ہے اور بنو قریظہ کی بھی بات آپ نے کی ہے، اور اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی ابھی مفتی صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو گرا کر اسلام کے تمام نقوش مٹا کر یہ ایک ایسی اسرائیلی ریاست، یہودی ریاست، اس کا قیام چاہتے ہیں کہ جہاں پوری دنیا ان کے قبضے میں، اور یاد رکھیے کہ یہودی اپنے علاوہ سارے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، یعنی کیڑا مارنا اور انسان مارنا یہودیوں کے مذہب میں یہ، بلکہ کیڑے کا شاید کوئی وہ ان کے ہاں ہو کہ ممانعت ہو، لیکن انسان کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صہیونی وہ تو ظاہر ہے، ہم جب بات کر رہے ہیں تو وہ صہیونی یہودیوں کی بات کر رہے ہیں جو ایک دہشت نہیں گرد واضح گروپ ہے۔ رہنا کہ دو الگ الگ جی چیزیں جی، ہیں۔ دو الگ، ایک تو یہ یہودی مذہب ہے، دیکھیے، اور یہ جو یہودی مذہب کے ماننے والے ہیں نا، جو تورات پر یقین رکھتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو بنی اسرائیل کے گزرے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، وہ قلیل تعداد میں ہیں، ان کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ یہ جو دہشت گرد اور جو انتہائی کبھی قسم کے عالم انسانیت کے لیے جو خطرناک ہے، وہ یہ صہیونیزم ہے، اور یہ بنیادی طور پر آپ کے مصر سے لے کر یہ عراق تک، یہ پورے خطے کو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریاست ہو، یعنی وہ تو مدینہ منورہ کو بھی ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ خیبر ہم حاصل کریں گے۔ اور میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہودی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے والے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو زہر دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کے اثر کی بات کی ہے کہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، تو گویا یہ نبی علیہ السلام کو زہر دے کر نقصان پہنچانے والے، یعنی مسلمانوں کے نبی پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو یہ کس طریقے سے ہمارے ٹھیک خیر ہے، خواہ ہو سکتے ہیں؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قریظہ کی بات آپ نے کی، وہاں انہوں نے جو کچھ کیا، وہاں مسلمانوں کو دھوکہ دیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس چکا معاہدے کو چاک کیا، پھاڑ دیا، کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور وہ جو لشکر آئے تھے ان کا ساتھ دیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے پر پہنچے اور ان کو پہنچ کر سزا دی گئی، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی ایک عورت تھی اس کو بھی جو ہے نا وہ ایک قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا، جی، اور قریظہ کے اکثر لوگوں کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی تلوار سے واصل جہنم جی، کیا۔ کیوں؟ یہ دنیا کے لیے فتنے اور فساد کا سبب تھے، یہ کوئی انسانیت کے دائرہ کار میں رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ آج وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اکٹھا کر کے ان کو اس مقام پر جمع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے یہ کبھی جو ہے نا وہ ایک جگہ جمع ہو کر ریاست کا قیام نہیں کر سکتے، یہ نظام نہیں بنا سکتے تا وقت یہ کہ غیر ان کی مدد نہ کریں، باقی قومیں ان کی مدد نہ کریں۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت امریکہ ٹھیک ہے، اور یہ پوری دنیا ان کی مدد کر کے، ان کو آباد کر کے، ان کی آبادکاری کے ذریعے ٹھیک ہے، عالم اسلام کو ہی نہیں پوری انسانیت کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے درپے ہیں۔ صحیح، صرف بات اتنی کرنے کی ہے اویس ربانی صاحب کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ صحیح، اسلامی جو ہے نا وہ جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے۔ اس وقت ہم کر رہے کیا ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران اس وقت یہودیوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، عالم اسلام میں کے حکمران۔ میں وہ میں چاہ رہا تھا کوئی کہ تان سوال نہیں، کے جواب پہ آ جائیں اگر وہ میں تشنگی رہ جائے گی۔ عرض کر رہا ہوں، تابوت سکینہ تو دیکھیے، وہ جو آپ نے فرمایا نا وہ تو تبرکات ہیں، اور وہ اس صندوق کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے وہ جنگوں میں آگے رکھتے تھے، فتح حاصل ہوتی تھی، اور آج وہ اسی کے متلاشی ہیں، اور یہ جو کچھ اس وقت وہ کر رہے ہیں، یعنی سرخ گائے ذبح کر رہے ہیں، اور گائے کو ذبح کر کے وہ اس سے جو ہے نا وہ اپنے اوپر مل کے وہ پاک ہونا چاہتے ہیں، ان کے ربی، ان کے مذہبی رہنما،
اور پھر وہ اس کے نتیجے میں جو فتنہ اور فساد زمین میں بپا کریں گے اس کی آپ تصور نہیں کر سکتے جو کچھ ان کی کتابوں میں ہے۔ اس وقت عالم اسلام کو چاہیے کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ مسلم حکمران جمع ہو کر ان کو شیٹ اپ کال دیں، اور جو اس وقت وہ غزہ میں کر رہے ہیں، جو اس وقت وہ جس طریقے سے، آپ کو پتہ ہے اس پورے رمضان میں مسجد اقصیٰ میں ایک نماز نہیں ہوئی ہے، ایک نماز اندر کے حصے میں نہیں ہوئی ہے، باہر نماز ہو رہی ہے، وہ مسلمانوں کو باہر دھکیل چکے ہیں، اور وہ لوگ تو وہاں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں جو وہاں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آخری لمحے تک حفاظت کریں گے، آخری مسلمان تک لڑیں گے۔ وہ امت کا بہترین حصہ کٹ رہا ہے، میں آپ اور پورا عالم اسلام کیا کر رہا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔